أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، افنان، رئیس صاحب ٹھیک ہیں؟ اور کیا بات ہے، اور لوگ آن لائن والے کہاں غائب ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ جی، اسم کے اعراب کے بارے میں چل رہی تھی۔ ہم نے اس کا اعراب رفع، نصب، جر پڑھ لیا تھا، بتایا تھا اسم 9 مقامات پہ مقامات پہ مرفوع، 14 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے، 2 مقامات پہ 2 مجرور مقامات پہ ہوتا مجرور ہوتا ہے، 2 مقامات پہ مجرور ہوتا ہے۔ کسا کہاں تھی آپ؟ 2 مقامات پہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت رفع کیا ہوتی ہے اس میں؟ رئیسہ، آپ کا مائک کو کیا ہوا ہے رئیسہ؟ اتنے دن سے کچھ کرتے ہی نہیں دے رہی ہیں آپ صحیح، اس کو کسی کو تو دکھائیں کیا ہوا ہے۔ اسے ڈیلیٹ کر کے میٹ کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ریسٹارٹ کر کے موبائل کو کچھ تو کر کے دیکھیے، کیا سیٹنگ بدل کے۔ ریسٹارٹ آپ نے کرنے کو کہا تھا، کیا تھا میں نے۔ ریسٹارٹ نہیں، وہ جو ایپ ہے میٹ کا، اس کو ڈیلیٹ کر کے گوگل پلے سے دوبارہ میٹ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ ہاں وہ بھی کر لیا تھا۔ تو پھر ایسا کیا کیا ہے آپ نے جو اب آپ سے اس سے آواز ٹکراتی ہے؟ ایئر فون لگاتی ہیں کیا آس پاس؟ نہیں مولانا، پتہ نہیں، آواز بہت ٹکراتی ہے۔ جی ناصر کے ساتھ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ عیسیٰ علامت اسم میں علامت اعراب کیا کیا ہوتے ہیں اسم میں؟ رفع، نصب اور جر۔ نہیں، علامت رفع ضمہ، الف، واو۔ نہیں، علامت اعراب الگ الگ علامت اعراب۔ اسم میں یا تو رفع آئے گا، رفع، نصب، ٹھیک ہے۔ رفع کی علامت کیا ہوگی؟ ضمہ، ضمہ، الف، الف، واو۔ واو، ضمہ کہاں آتا ہے اس میں؟ 9 محرک مقامات۔ مکسر ضمہ رفع 9 مقامات پہ آتا ہے عیسیٰ، جی ٹھیک ہے۔ رفع 9 مقامات پہ آتا ہے، اور جب رفع آئے گا تو علامت رفع اعراب یہ ہے، اعراب یہ ہے، لیکن علامت رفع ضمہ 3 مقامات پہ آئے گا۔ اس میں 9 مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے، جب مرفوع ہوگا تو رفع کی علامت 3 ہوگی، ضمہ، جی صحیح یعنی اس میں مفرد میں، مفرد میں، جمع رجال مکسر میں، جمع مکسر میں، مسلمات جمع مؤنث سالم، الف کہاں آتا ہے؟ تسنیہ اسماء میں، ستہ میں، واو تسنیہ، کہاں آتی ہے اسماء ستہ میں؟ اسماء ستہ میں، جمع مذکر جمع سالم، مذکر سالم میں، الزیدون، المسلمون، ٹھیک ہے۔ رفع نصب اس میں جب آتا ہے، اس میں یا پھر نصب آئے گا، نصب کی کیا علامت ہوتی ہے؟ فتح، الف یا کسر، الف، فتحہ یا، یا الف کسرہ، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم میں تو کسرہ آتا ہے نا، علامت نصب، جمع مؤنث سالم میں، علامت نصب جمع مؤنث سالم میں کسرہ۔ الف کہاں کا ہے اسماء ستہ میں؟ اسماء ستہ میں، یا کہاں آتی ہے؟ تسنیہ میں، جمع تسنیہ مذکر میں، سالم میں، الزید۔ فرق کیا ہے تسنیہ اور جمع میں؟ یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کسرہ، الزیدین، ٹھیک ہے۔ فتح فتح کہاں کا اس ہے اس میں مفرد مفرد میں؟ میں، سعیدن، جمع مکسر میں، سعیدن، اور جمع مکسر میں رجال، رجالاً، ٹھیک ہے۔ اور علامت اس میں اعراب اور کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے۔ جر کی کیا علامت ہوتی ہیں؟ کسرہ، یا،
कसरा या فتح فتح आसन कसरा या या فتح फतह। जानते हैं आप फतह तो गैर मुंसलिम में होगा, फतह तो गैर غير मुंसलिम में होगा। منصرف इब्राहिम अलामत जर फतह या कहाँ होगी? अस्माए सित्ता में, इस्माइल सित्ता में, तस्निया तस्निया में, में, जमा मुजक्कर सालिम। ज़ैदैन। देखिए यहाँ भी ज़ैदैन है और यहाँ ज़ैदीन था, यहाँ भी ज़ैदैन है, यानी हालत नस्ब जर में दोनों हालतों में तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम में या होती या है। होती कसरा कहाँ होता है? इसमें इसमें मुफ़रद में, मुफरद में, जमा मुक़द्दर में, जमा जमा मुकस्सर, मुअन्नस सालिम में। जमा मुअन्नस सालिम में। ठीक है, ये इस्म का इराब क्या है? रईसा रफ नस्ब जर। इराब ये है रईसा, इराब ये है रफ नस्ब जर, लेकिन इस इराब की अलामत ये है, अलामत इराब ये है। रफ की है 3 अलामतें, नस्ब की 4 अलामतें, जर की ये 3 अलामतें। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जब हम पढ़ रहे थे लिखा ये आप पास में लिख के रखना, बार बार दोहराते रहना इसको। 9 मकामात पे इसमें मरफू 14, यहाँ पे लोग थोड़े से मकाम लिखे हुए हैं, थोड़े से क्या मतलब ऐसे इशारतन। रफ 9 मकामात, नस्ब 14 मकामात, जर 2 मकामात। तो ये एराब यहाँ जब भी आएगा एराब की अलामतें ये होंगी। आइए इसकी हम मजरूरात पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? जिसमें 2 मकामात पे मजरूर होता है जब उस पर हर्फ जर आ जाए हम पे या जब आ जाए और वो मुजाफ या वाक़िअ। मुज़ाफ इलैहि वाक़िअ हो। इसम अगर खुद मुज़ाफ इलैहि वाक़िअ होगा तो मजरूर हो जाता है। ठीक है, आइए पर हमने तमरीनें कर ली थी, उमूमी तमरीनें रह गई थी, उमूमी तमरीनें रह गई थी। ठीक है, उमूमी तमरीनें आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में चहारदे पुरसिश ज़ैल नीचे की 14 सवालों का, पुरसिश ज़ैल नीचे के 14 सवालों का, बातवज्जो बे 2 जदवल अलामत एराब। ऊपर अलामत एराब गिनाई है ना, ये नक्शा जो गिनाया था ऊपर, ये 2 नक्शा गिनाया था नहीं, इसमें कौन कौन से इसमें क्या क्या अलामत एराब होगी, उस तवज्जो में रखते हुए 14 मकाम क्या करना है, अलामत है एराब। अलामत का है एराब के जो दो नक्शे दे रखे थे उसको तवज्जो में रखते हुए नीचे के 14 सवालों के जवाब दर अक़साम फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे के जो मुख्तलिफ किस्में हैं और इसम की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनसे रिलेटेड 14 सवालों के दकीक यानी बारीक और मुकम्मल जवाब दीजिए। अलामत असली रफ़ नस्ब जर चीज बताइए, रफ़ नस्ब और जर की असली अलामत क्या है? रफ़ की असली अलामत है ज़म्मा, जम्मा कसरा। लेकिन आपने देखा होगा रफ़ असली अलामत फेल में ज़म्मा है इसमें भी, लेकिन फेल में कहीं कहीं रफ़ की ज़म्मे की जगह नून आता है फेल में, इसमें ज़म्मे की जगह कहीं अलिफ और कहीं वाव। अभी जो नक्शे में लिखा है अलामत रफ़ दिखाई नहीं देती रईसा? रफ़ की असली अलामत तो ज़म्मा ही है, लेकिन बाज़ जगह ज़म्मे के बदले वाव और अलिफ आता है इसमें, और फेल में नून है राबी। नस्ब की अलामत है असली फतह, लेकिन फेल में नस्ब के अलामत फतह के अलावा हस्ब नून, और इसमें नस्ब की अलामत फतह के अलावा कहीं पे अलिफ, कहीं पे या, कहीं पे कसरा उसके बदले आता है। जर की असली अलामत कसरा है, लेकिन बाज़ जगह पर या आती है, बाज़ जगह पे फतह भी आता है, अलामत जर नहीं रही सर। असली अलामत यही है, फतह, ज़म्मा और कसरा। रईसा जी मौलाना। ठीक है, नंबर 2 सवाल, दर्ज इस्माई कौन से अस्मा के अंदर अलामत रफ़ ज़म्मा पोशीदा रहता है? बोलिए कौन कौन से इसमें इसमें मकसूर में, इसमें मकसूर में और वो इसमें जो जो याद मुतकल्लिम की तरफ में ज़ात इसमें मकसूर जैसे मूसा, मूसा, ज़म्मा पोशीदा। जी हालत ये नहीं ज़म्मा पूछ रहे हैं बस,
ٹھیک ہے، اور اس میں منقوص میں قاضی جا القاضی، اور سمیت اور اس یا متکلم غلامی جا غلام، ان میں علامت رفع ضمہ پوشیدہ رہتی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کون سے اسماء میں علامت نصب فتحہ پوشیدہ رہتی ہے؟ اس میں مقصور کی طرف مضاف، کیونکہ مقدر تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے، غلامی کا بھی حالت نصب میں فتح پوشیدہ، کیونکہ اس میں منقوص میں ظاہر رہتا ہے قاضیہ۔ چوتھا سوال، درچ اسماعی کون سے اسماء میں علامت جر کسرہ مقدر ہے؟ انہی میں، اس میں مقصور جی اس میں مقصور میں متکلم کی طرف، جو یا متکلم کی طرف مضاف، کون سے اسماء میں علامت رفع ضمہ ظاہر ہے؟ اس میں منقوص ضمہ ظاہر، ضمہ، ان تینوں کو چھوڑ کے ہر جگہ، ان تینوں کو چھوڑ کے اس میں منقوص، اس میں مقصور، اور وہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، ان کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ علامت رفع ضمہ ظاہر رہتا ہے۔ درچ اسماعی کون سے اسماء میں علامت رفع واو ہے؟ کون سے اسماء میں علامت رفع واو ہے؟ اسماء ستہ میں، اسماء ستہ میں جمع اور جمع مذکر مذکر سالم، سالم میں۔ اسماء ستہ میں جیسے ابو ہو، اور ابو، اسماء ستہ کو اس میں جمع مذکر سالم زید مسلمون، واو ہوتی ہے ان میں۔ کون سا اسماء میں علامت اعراب کی جو علامت ہے، ان کے اعراب کی جو علامت ہے حرف ہے؟ اسماء ستہ ہی ایسے ہیں جن کے ساری علامت اعراب جو ہیں وہ واو حرکت ہیں، حرف ہیں۔ علامت رفع واو، علامت نصب الف، علامت جر یا، یا، واو الف یا، تینوں میں علامت اس کے اعراب کی علامت حرکت نہیں ہے کوئی سی بھی، بس واو الف یا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رئیسہ اسماء ستہ، علامت رفع اس میں ابو ہو، علامت نصب اس میں الف ابا ہو، علامت جر اس میں یا ابی ہے۔ واو الف یا تو حرف ہے نا، یہ اس میں سے ہیں جن میں علامت رفع حرکت نہیں ہے، اس میں حرف ہے تینوں حالت میں، کہیں واو علامت رفع، الف علامت نصب، اور یا علامت جر۔ اور کون ابھی پوچھ رہے ہیں کہ کون سے اسماء میں ان کی علامت اعراب حرف ہے، کون سے میں حرکت ہے؟ حرکت تو باقی میں اس میں مفرد میں جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، یہ ایسے ہیں کہ جن میں کیا ہے، مگر ہم نے یہ ایک حرکت، اسماء ستہ غلط بتائے، خالی اسماء ستہ نہیں، تثنیہ میں بھی تو علامت رفع یا ہوتی ہے، یا، جی، علامت نصب و جر یا، ٹھیک ہے، تب جمع مذکر سالم علامت رفع واو، علامت نصب و جر یا، تو حرف ہی ہے نا یہ۔ تو کون کون سے ہیں جن کے اعراب بالحرف، کون سے اسماء ہیں جن کا اعراب بالحرف ہی ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف، اسماء ستہ، اسماء ستہ، تینوں اسماء ستہ کا تینوں حالتوں میں الگ الگ ہے، علامت رفع واو، علامت نصب الف، علامت جر یا، لیکن تثنیہ میں دو ہی ہے، تثنیہ کیا کیا؟ علامت رفع واو الف، علامت رفع یا، جر دونوں میں یا، یا ہے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، گنا واو، نصب و جر یا، یا ما قبل مکسور، یہ ہے نا تین جن کا اعراب حرکت والا نہیں حرف والا ہوتا ہے۔ اور کون سے اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب حرکت والا ہوتا ہے؟ اس میں مفرد میں آپ کو حرکت ملے گی، جمع مکسر میں، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم میں آپ کو حرکت ملے گی، ٹھیک ہے، جی، جی، جی مولانا۔ غیر منصرف میں بھی چھ اسم بھائی، کون سے اسماء ہیں جن کا علامت نصب اور جر ایک ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، تثنیہ اور جمع مذکر سالم، تثنیہ اور جمع جمع مذکر مکسر سالم، اور جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا، جی، کسرہ، کسرہ، بس فرق یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں علامت نصب اور جر دونوں میں کسرہ ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع علامت نصب و جر یا ہوتی ہے، اور غیر منصرف بھی، کیونکہ اس میں حالت نصب میں بھی فتحہ، حالت جر میں بھی فتحہ۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ غور سے پڑھیے گا اس بحث کو،
देखिए कौन कौन से हैं, बोलिए। या, तस्निया, जमा मुज़क्कर जमा सालिम, मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम और गैर मुंसलिम। गैर मुंसरिफ, आप देखिए तस्निया और जमा में हालत नस्ब जार में हालत, दोनों हालत दोनों में सेम है ना। जी। या जमा मुअन्नस सालिम में हालत नस्ब जार में नस्ब जर में कसरा, कसरा, गैर मुंसलिम में हालत नस्ब जार में या, फतहा। गैर मुंसलिम में पता, फतहा होता है। इब्राहिमा मंसूब भी इब्राहिम है, मजरूर भी इब्राहिम है। तो ये ऐसे अस्मा हैं जिनका हालत नस्ब जर में इराब सेम है। इन दोनों का सेम है हालत नस्ब हालत जर में। नस्ब में भी गैर मुंसरिफ। जी जी, हालत नस्ब में इब्राहिमा, हालत जर्री में भी इब्राहिम है। ठीक है, ये वो अस्मा है जिनका हरकत वाला नहीं, किसका होता है, हर्फ वाला इराब होता है। इराब बिल हरकत किसका होता है, इराब बिल हरकत होता है इसमें मुफरद, जमा, हाँ जमा मुकस्सर, जमा मुअन्नस सालिम। आप देख लीजिए भले ही, और गैर मुंसरिफ भी तो है ना, ये गैर मुंसरिफ ये दो और ये तीन, आप इनको देख लीजिएगा। भले ही इनका दोनों हालत नस्ब जर में सेम है, लेकिन है तो हरकत, कसरा फतह है तो हरकत। जी। सईदुन रिजाल, सईदुन सईदन सईदिन, रिजालुन रिजालिन रिजालन, जब मुनसिब मुस्लिमातिन मुस्लिमातन, ना मुस्लिमातन मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, इब्राहिमा इब्राहिमा, हरकत है नहीं। इन तीनों का इन अस्मा का एराब बिल हुरूफ होता है इनका, और यहाँ इनका हरकत, एराब बिल हरकत होता हरकत। है। फिर इन सबका नस्ब जर में हालत एराब सेम होता है। कौन से अस्मा में कसरा अलामत नस्ब है, कसरा अलामत नस्ब जब मुअन्नस सालिम में है और फतह अलामत जार है इस गैर मुंसरिफ में। गैर मुंसरिफ में। मुबाहिसा किया था इसका जी। छह शबाहत व इख्तिलाफी मियान अलाइम रफ़ इस्म व फ़ेल मुज़ारि वजूद दारा। फ़ेल और इस्म में अलामत रफ़ कहाँ कहाँ सेम है, कहाँ फर्क है। फर्क अलामत रफ़ ज़म्मा में है, फ़ेल में जम्मा है, ज़म्मा होती है और इसमें इसमें जम्मे, और ज़म्मे की जगह वाव और अलिफ आता है, लेकिन इसमें नून आता आता है, इसमें आता है ज़म्मे की है। जगह वाव, क्या शबाहत और इख्तिलाफ है अलामत अलाइम नस्ब इस्म फ़ेल मुज़ारे में। अलामत नस्ब फ़ेल में शबाहत फतहा होता है, फतहा असली है, लेकिन असली है। फ़ेल में नस्ब के बदले सात जगह पे गुनहगा भी हस्ब होता है, और इसम में ज़म्मे के बदले कहीं अलिफ कहीं या कहीं कसरा। आया दरमियानी इस्मा, क्या अस्मा के दरमियान कोई इस्म ऐसा वजूद रखता है, कोई ऐसा इस्म मौजूद है कि जिसका अलामत एराब हस्फ हो, हस्फ एक हर्फ हो, एक हर्फ हस्फ होना हो इस्म के अंदर, या हरकत हस्फ होना हो। नहीं, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी अलामत एराब में कुछ हस्फ करना पड़े। कहीं है ना तो रफ में कुछ हस्फ होता है, ना नस्ब में कहीं, ना ही जर में। जर, कोई ऐसा इसमें मौजूद नहीं है जिनका एराब हस्फ हरकत, वो हस्फ हर्फ हो या हस्फ हरकत, हरकत हो। हरफ इल्लत। हाँ लेकिन फेल में है, फेल में है, फेल में अलामत एराब जम्मा तो है, नून है, लेकिन अलामत नस्ब हस्फ नून है, हस्फ फतहा नून। और अलामत जज्म फतहा और सुकून और हस्फ नून, और कहीं कहीं हरकत ही हस्फ होती है जी। जज्म जब आता है लम यज़रिब। 13 मियाने इसमें मनकूस व मुज़ारे नाक़िस वावी व याई अज नजर अलामत एराब छे शबाहती वजूद दारत। इसम देखिए, इसम की बात है, ये फेल की बात है। नाक़िस वावी और नाक़िस याई में और इसमें मनकूस में एराब के एतबार से क्या मुशाबिहत है। मुशाबिहत यह है कि इसमें मनकूस में भी काजी जम्मा की रवा होता है अलामत रफ में, पोशीदा होता है। जम्मा की, जी। हाँ नाक़िस वावी यदक़ू से यदक़ू, यरमी से यरमी, इनका भी जम्मा की रवा यरमी, होता है, यानी या साकिन से पहले या साकिन होती है। देखिए यानी यदक़ू यरमी, यहाँ भी या के ऊपर से आखिर से जम्मा की रवा होता है, वहां भी।
ٹھیک ہے. جی. اس میں منقول جیسے قاضی ناقص واوی جیسے یاد کو ہوا ریاضی ضمہ کی حالت میں سے جرمی سمت حالت رفع میں. ٹھیک ہے. میاں اس میں مقصور اور مضارع ناقص الفی میں اعراب کے اعتبار سے کیا شباہت ہے؟ اس میں مقصور میں علامت نصب جو ہے وہ جی تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے. جیسے موسا 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 رأیت موسا. ناقص الفی میں یخشا. اس کی علامت نصب فتح پوشیدہ ہے. اور علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، لیکن علامت جزم تو حذف ہو جاتا ہاتھ پہ لیے. پاسخ صحیرہ بین علامت مشخص کنید. کدام یہ کس جملہ ہے ذیل درست کون سا جملہ ان میں سے صحیح ہے؟ حال جو ہے وہ چگونگی فعل کا بیان بھی کند. حال فعل کی کیفیت بیان کرتا ہے. غلط کیوں رہی سا غلط کیوں ہے؟ کیونکہ حال اسم حالت کو بیان کرتا ہے. جی مقبول کی فعل کے مقبول ان کی حالت کو بیان کرتا ہے. رائے تو صحیح راکبان. پھر صحیح کو کس حالت میں دینا؟ راکبان. سوار ہوتے ہوئے. جی تو فاعل کے مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے. یہ جملہ غلط ہے. اصل آنت کے حال معرفے و مقدم باشد. اصل یہ ہے کہ حال معرفہ اور مقدم و غلط. حال نکرہ ہوتا ہے اور معرفہ آتا ہے، یہ بھی غلط. اصل یہ ہے کہ حال نکرہ ہو اور مؤخر ہو، یہ صحیح ہے. نکرہ بھی ہو. اصل تو یہ ہے نا کہ نکرہ راکبان. اگر ذوالحال نکرہ ہو تو لازم نہیں ہے حال اس پہ مقدم ہو. غلط. واجب ہے پھر مقدم کرنا. جی. آمینہ. اس آیت شریفہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین. جی کس طرح کا حال ہے یہ؟ حال مشتق یا جملہ اسمیہ؟ جی جملہ فعلیہ. یا جملہ فعلیہ؟ نہیں، آمینہ. امینہ اسمیہ. نہیں بھائی جملہ تھوڑی ہے یہ. جملہ ہے یہ پہلی بات تو نا. جملہ اسمیہ فعلیہ کی بات ہی نہیں بنتی. جامد ہے یا مشتق؟ جامد. جامد ہونا چاہیے. جامد ہے. تمیز معرفہ ہونی چاہیے. غلط. غالباً جامد ہوتی ہے. صحیح ہے. مرفوع ہو غلط ہے. مشتق ہو غالباً غلط ہے. شہیدان اس آیت میں کفا باللہ شہیدن میں جی مفعول بہ ہے، مفعول لہو ہے، تمیز ہے. جی تمیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا دال آپشن صحیح. جی مفعول لہو نہیں ہو سکتا. کفا باللہ اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لیے. ایک فعل نہیں، تمیز ہے. یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. جو اس کے اندر ابہام تھا. اللہ کافی ہے کس اعتبار سے؟ شہیدن. بازغن فلما رأى القمر بازغن. جب انہوں نے چاند کو دیکھا. بازغن. بازغن کیا ہے؟ تمیز ہے. مفعول بہ ہے. مفعول مطلق ہے. حال ہے. کیوں ہے؟ مفعول در بہ حال دوم ہے. مفعول بہ مفعول دوم ہے. رأى زید القمر. مثلا اس نے دیکھا، جناب ابراہیم نے دیکھا چاند کو. بازغ دیکھا. حال بھی ہو سکتا ہے ویسے تو. یہ در حالی کے وہ تجدے میں تھے. ڈوبتے کے حالت. حال. ندا و حسرتا میں ندا کی کون سی قسم ہے؟ ندبہ ہے. واہ بڑا ہوا ہے بتایا تھا. استغاثہ نہیں ہے. استغاثہ ہے یہ. واہ ہے نا. نہیں ندبہ ہے. ندبہ ہے. استغاثے کے لیے نام پڑتا ہے. رئیسہ مجھے بھی کنفیوز کر دیا. یا اللہ تعالی حسین. یا ندبہ استغاثہ بنانے کے لیے یا اور نام مفتوحہ بناتے ہیں. ندبہ بنانے کے لیے اس میں بندوق کے شروع میں واہ اور آخر میں ہائے یا الف و ہے بڑھاتے ہیں. الف اور ہے. نارمل ندا ہے. ندا معمولی نہیں. استغاثہ ہے نہیں. ندبہ ہے. یاد رکھیے رئیسان استغاثہ بنانے کے لیے یا
اور لام مفتوحہ بڑھاتے ہیں اسم کے شروع میں، جی اور نطبہ مندوب بنانے کے لیے وار آخر میں الف و ہا یا ہا ایسا۔ منادہ مفرد معرفہ معرب ہوتا ہے؟ نہیں جی۔ مبنی پر ضم ہوتا ہے؟ نہیں جی۔ مبنی پر فتح؟ نہیں جی۔ ہج قدام، کیونکہ مبنی پر مبنی ضم پر کہاں ضم ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں، کس نے کہا مبنی پر ضم ہوتا ہے؟ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، کہیں پہ ضمہ، کہیں پہ الف، کہیں پہ واو۔ جی یا الزیدونہ میں زیدونہ مبنی ہے تو مبنی پر ضم ہے کیا؟ جی نون مبنی پر علامت رفع واو ہے، زیدونہ میں واو پہ مبنی ہے تو کوئی سا بھی صحیح نہیں ہے اس میں۔ کوئی سا نہیں۔ مبنی پر منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے۔ علامت رفع خالی ضمہ ہو رہی ہے، بعض جگہ علامت رفع ضمہ ہے، کہیں واو ہوتی ہے، کہیں الف ہوتی ہے، یہ کوئی آپشن صحیح نہیں ہے۔ برب میں قل اعوذ برب الناس میں یہ برب جار و مجرور متعلق کس کا ہے؟ اعوذ کا۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ لوگوں کے رب، اعوذ کا متعلق ہے، یہ اعوذ کا متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس آیے میں کتنے مضاف مضافلے موجود ہیں؟ قال علمها، علم مضاف ہا مضافلے، عند مضاف ربی مضافلے، رب مضاف مضافلے، کتاب تین مضاف مضافلے۔ سمجھ رہے ہیں کہ رئیسہ کہتے تین مضاف ہے، مضافلے، علم ایک مضاف ہا کی طرح، عند مضاف رب کی طرح، رب مضاف یا کی طرح۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ ہاں مضاف ہرگز تنوین قبول نمی کند، بالکل صحیح۔ ہمیشہ مجرورات غلط، ہمیشہ مرفوعات غلط، غلط، بعد از مضاف الیہ آیت غلط، ہمیشہ ہو گئی تمرین پوری، تب آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، تمام ہو گئی۔ یہ آج کی تمرین اس کی پوری ہو گئی اس درس کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اس کو باقاعدہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پوری بحث کا ایک مباحثہ مطالعہ کر کے ساری باتیں دہرائیں گے۔ مرفوعات کتنے مرفوعات ہیں، سب کے احکام، سب کی تعریفیں، منصوبات اور مجرورات۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللهم صل على علی محمد محمد